بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ویورز کو السلام علیکم۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں، میں آپ کے لیے بہت ہی اچھی باتیں لے کر آتی ہوں، دین کی باتیں۔ ایسے ہی آج بھی میں آپ کے لیے بہت ہی اچھی بات لے کر آئی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے لیے کیا فرمایا اور وہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے کتنے قریب ہوں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کا دن ہوگا تو منادی ندا دے گا، یعنی اعلان ہوگا، کون ہے جس کے لیے اللہ کے ذمہ قرض باقی ہے؟ تمام لوگ کہیں گے کون ہو سکتا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ قرض دار ہیں؟ فرشتے کہیں گے وہ شخص کے مصیبت کے وقت اس کا دل غمگین ہوا ہو، اس کی آنکھیں نم ہوئی ہو اور اللہ سے ڈرتے ہوئے صبر کیا، آج کھڑا ہو جائے کہ آج کے دن وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا اجر وصول کر سکے۔ بہت سے لوگ کھڑے ہوں گے جو دنیا میں مصیبتوں میں گرفتار رہے۔ فرشتے کہیں گے ٹھہرو، کوئی دعویٰ بلا دلیل معتبر نہیں سمجھا جاتا، چنانچہ ہم تمہارے نامہ اعمال دیکھیں گے۔ پھر جس کے نامہ اعمال میں صبر کے وقت تھوڑی سی بھی ناراضگی یا بد کلامی پائی جائے گی، اس کو کہا جائے گا کہ بیٹھ جاؤ، تم صابرین میں سے نہیں ہو۔ اسی طرح جب کسی عورت کے نامہ اعمال میں ناراضگی یا بد کلامی پائی جائے گی، اس کو بھی ایسے ہی بٹھا دیا جائے گا۔ فرشتے صبر کرنے والوں کو خود اٹھا کر عرش الہی کے قریب کر دیں گے اور عرض کریں گے، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، یہ تیرے صابر بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے فرشتوں، ان کو ایسے درخت کی طرف لے جاؤ جس کا تنا سونے سے بنا، جس کے پتے موتیوں کے ہیں اور جس کا سایہ 100 میل مسافت پر محیط ہے۔ صابر لوگ اس درخت کے سائے میں بیٹھیں گے اور اللہ تعالیٰ ایک کے بعد ایک ان پر اپنی رحمتیں ڈالے جائیں گے اور فرمائیں گے، اے میرے صابر بندو، میں نے تم کو رسوا کرنے کے لیے مصیبتوں میں مبتلا نہیں کیا تھا، بلکہ اس لیے کہ تمہارا مرتبہ میرے قریب ہو جائے، اور میں نے تم پر مصیبتیں بھیجی جو دنیا میں تمہارے گناہوں اور بوجھ میں تخفیف کا باعث تھی۔ آج میں تم کو ایسے اونچے مراتب پر سرفراز کروں گا جن پر تم اپنے اعمال کی بدولت نہیں پہنچ سکتے۔ تم نے میرے لیے صبر کیا، میری وجہ سے شرم محسوس کرتے ہوئے اور میرے فیصلے پر ناراض نہیں ہوئے۔ آج میں بھی تم سے حیا کھاتا ہوں، چنانچہ آج تمہارے حساب کے لیے میزان مقرر نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی تمہارے نامہ اعمال کھولے جائیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ یہ قرآن پاک کی ایک سورت زمر ہے، اس کی ایک آیات ہے۔ بے شک صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر دیا جائے گا، لہٰذا آج میں تمہارا حساب نہیں کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فقیروں کی طرف متوجہ ہو جائیں گے اور فرمائیں گے، اے میرے فقیر بندو، میں نے تم کو فقیر و غربت میں مبتلا کیا اور میری وجہ سے تم دنیا میں کوئی قابل عزت مقام حاصل نہ کر سکے، لیکن میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جو دنیا میں کسی چیز کا مالک بنا، اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے یہ دولت کہاں سے کمائی، لیکن میں تم سے تمہارے فقیر ہونے کی وجہ سے محبت کرتا ہوں۔ تمہارا حساب کتاب میں تخفیف کی جائے گی اور تم کو تمہارے فقیر ہونے کا پورا حق ادا کیا جائے گا۔ مزید جس نے تم کو دنیا میں پانی کا ایک گھونٹ پلایا یا کھانے کا ایک لقمہ دیا یا کپڑے کا کوئی ٹکڑا پہنایا، وہ بھی تمہاری شفاعت میں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس عورت کی طرف متوجہ ہوں گے جس کا بچہ گم ہو گیا اور اس نے اس پر صبر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے میری بندی، میں نے تیرے بیٹے کی موت کا فیصلہ اسی طرح لوح محفوظ میں لکھا تھا، پھر میں نے ہی اس کو اپنی طرف بلا لیا، جس پر تیرا دل حد سے زیادہ غمگین نہ ہوا اور نہ ہی تیرا سینہ میری رحمت سے مایوس اور تنگ ہوا، نہ ہی تم نے کوئی شکوہ کیا۔ چنانچہ آج میری رضا کی خوشخبری قبول کرو اور اپنے بیٹے کی زندگی بھی جس کے لیے موت نہیں، ایسا مقام جس سے کوچ نہیں اور نہ ہی کوئی غم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اندھوں، جذام اور تمام بیماریوں کے مریضوں کی طرف متوجہ ہوں گے جس پر ان کی خوشی اپنی انتہا پر پہنچ جائے گی اور ان کے لیے بڑے لوگوں اور امراض سے بڑھ کر مراتب ہوں گے۔ جس نے کسی مصیبت پر صبر کیا ہوگا، اس کے لیے ایک جھنڈا گاڑ دیا جائے گا۔ جس نے 2 قسم کی مصیبتوں پر صبر کیا، اس کے لیے 2 جھنڈے گاڑ دیے جائیں گے۔ جس نے 3 مصیبتوں پر صبر کیا، اس کے لیے 3، اور جس نے اس سے زیادہ مصیبتوں پر صبر کیا
کیا اسی قدر جھنڈے لگا دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ پھر فرشتے ان کے آگے آگے ان کے جھنڈے اٹھائیں ان کو جنت کی طرف لے کر چلیں گے۔ لوگ دیکھ کر کہیں گے کیا یہ شہداء یا انبیاء ہیں؟ فرشتے جواب میں کہیں گے نہیں، بلکہ یہ عام لوگ ہیں، لیکن انہوں نے دنیا کی تنگیوں اور تکلیفوں میں اللہ کے لیے صبر کیا اور آج ان کو تمام عذابوں سے نجات دے دی گئی۔ لوگ تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی دنیا میں تکلیفوں اور مصیبتوں سے دوچار ہوتے تو آج ہمارے لیے بھی ایسا ہی اعزاز ہوتا۔ جب یہ لوگ جنت کے دروازے کے قریب پہنچیں گے تو دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا۔ جنت کا دروازہ رضوان سوال کرے گا، جو جنت کے دروازے کے آگے کھڑا ہوتا ہے۔ رضوان سوال کرے گا یہ کون ہے؟ فرشتے کہیں گے دروازہ کھولیے۔ رضوان کہے گا ان لوگوں کا حساب کس وقت ہوا اور یہ نجات حاصل کر کے چلے آئے۔ حالانکہ ابھی تمام لوگ حساب کے انتظار میں کھڑے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ابھی حساب شروع نہیں فرمایا اور نہ ہی اعمال کے لیے میزان نصب کیا ہے۔ فرشتے جواب دیں گے یہ صابر لوگ ہیں، ان کا حساب نہیں ہوگا۔ اے رضوان جنت کے دروازے کھولو تاکہ یہ سکون کے ساتھ اپنے اپنے محلات میں جلوہ افروز ہو سکیں۔ اس وقت رضوان جنت کے دروازے کھولے گا، وہ اپنے محلات کی طرف روانہ ہوں گے جہاں ان کو خادم بڑی خوشی اور فرحت کے ساتھ لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر پکارتے ہوئے خوش آمدید کہیں گے۔ وہ 500 سال تک جنت کے تختوں پر بیٹھے رہیں گے، تب باقی انسانیت حساب سے فارغ ہوگی۔ صبر کرنے والوں کے لیے خوش بختی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میزان کو بھاری کرنے والی کون سی چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صبر۔ جس نے جس قدر صبر کیا اس کا پل صراط اسی قدر عریض ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمام لوگ پل صراط کو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز نہیں پائیں گے، سوائے ان لوگوں کے کہ ہلاکت جن کا مقدر ہے، کیونکہ لوگ پل صراط کو اپنے اعمال کے مطابق پائیں گے۔ کچھ لوگوں کے لیے پل صراط ایک وسیع عریض جزیرے کے برابر ہوگا اور کچھ لوگوں کے لیے ایک ذرے کے برابر اور کچھ لوگوں کے لیے 4 انگلیوں کی مقدار۔ پل صراط کی وسیع چوڑائی اس صبر کے مطابق ہوگی جو دنیا میں پیش آنے والی تکلیفوں پر کیا گیا۔ وہ لوگ جن کے لیے پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا ایسے ہیں جنہوں نے صبر نہیں کیا۔ جس کے پاس صبر نہیں اس کا دین میں بھی حصہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بچہ فوت ہوتا ہے اور فرشتے اس کی روح لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے کے باوجود فرشتوں سے پوچھتے ہیں اے میرے فرشتوں، تم میری بندی کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو، حالانکہ تم اس کے بیٹے اور جگر گوشے کو لے آئے ہو، اس کے جگر کے ٹکڑے کو لے آئے ہو۔ فرشتے جواب میں کہتے ہیں اے ہمارے رب، وہ تیری قضا پر راضی، مصیبت میں صبر اور تیری نعمتوں کا شکر ادا کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے لیے میرے عرش کے نیچے سونے کا محل تعمیر کرو اور اس کا نام بیت الصبر یا بیت الحمد رکھو۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا ایک بیٹا فوت ہوا اور اس نے اس پر صبر کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے میزان میں احد پہاڑ کے برابر اجر شامل فرما دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ جس کے 2 بیٹے فوت ہوئے اور اس نے دونوں پر صبر کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسا نور عطا فرماتے ہیں جس کی روشنی میں وہ روز قیامت جب ہر طرف اندھیرا چھایا ہوگا جنت میں داخل ہوگی۔ اور جس کی اولاد میں سے 3 فوت ہوئے اور اس نے صبر کیا اس پر دوزخ کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ جس نے ایک آنکھ کے ضائع ہونے پر صبر کیا تو وہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ اندھوں کو مخصوص لباس پہنائیں گے اور تمام مصیبت زدہ لوگوں سے پہلے اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے۔ اور جس نے اپنی دونوں آنکھوں کے ضائع ہونے پر صبر کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنے عرش کے نیچے ایسا محل بنائیں گے جس کی تعریف ممکن ہی نہیں۔ جس نے نماز قائم کرنے کے لیے غسل اور وضو کی ٹھنڈک پر صبر کیا اللہ تعالیٰ اس کے جسم کے ہر بال کے بدلے اس کو ایک نیکی عطا فرماتے ہیں اور ہر قطرہ آپ سے ایک فرشتہ پیدا فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے اور اس کا اجر
اجر بندہ مومن کے لیے لکھا جاتا ہے۔ جس نے لوگوں کی دی جانے والی تکلیفوں پر صبر کیا، اللہ تعالیٰ اس سے جہنم کی آگ اور اس کے دھوئیں کی تکلیف کو دور فرمائیں گے۔ بے شک جنت میں ایک ایسا دروازہ ہے جس کا نام باب التشفیٰ ہے۔ اس میں وہ لوگ داخل ہوں گے جو اپنے غصے کو پیتے ہیں اور جو اپنے غصے پر قابو نہ پائے، تو اللہ کو یہ حق ہے کہ اس پر وہ دروازہ بند کر دے۔ اللہ تعالیٰ تکلیف دینے والے کی نیکیوں کو متاثر فرد کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں اور اس کے گناہوں کو تکلیف دینے والے کے دفتر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جس نے چھوٹی اولاد کی وفات پر، یعنی کم عمر والی اولاد جب اس کی وفات پا جاتی ہے، صبر کا مظاہرہ وہ کرتے ہیں اور انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھا تو فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں اور اس چھوٹے بچے کو اس کے ورثہ کے لیے ذخیرہ بنا دیتے ہیں، جو قیامت کے پیاس سے بھرپور دن ان کو حوض کوثر سے پانی دلانے کا سبب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز لوگ قبروں سے بھوکے پیاسے اٹھیں گے۔ جس نے دنیا میں گرمی کے ایام میں نفلی روزہ رکھا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے کھانے پینے سے لبریز دسترخوان عطا فرمائیں گے اور روزہ حوض کوثر پر اپنے مالک کے لیے جھگڑے گا اور اس کو اتنا پانی پلایا جائے گا کہ اس کا پیٹ بھر جائے گا۔ جس کا نابالغ بیٹا فوت ہوا، وہ بھی اپنے والدین کو صبر کرنے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرنے کے عوض و حوض سے پانی پلانے کا ذریعہ بنے گا، کیونکہ مسلمانوں کے بچے حوض کے پاس ہوں گے، جن پر ریشمی کپڑے کی قبائیں، نور الہی کے رومال، ان کے ہاتھوں میں چاندی کے جگ اور سونے کے پیالے ہوں گے، جن میں وہ اپنے والدین کو پانی پلا رہے ہوں گے، مگر اس نعمت سے وہ والدین محروم ہوں گے جنہوں نے ان کی وفات کے وقت اللہ سے جھگڑا کیا اور بد کلامی اس کا اظہار کیا، یعنی برا بھلا بولا۔ ایک روایت میں ہے، بے شک مسلمانوں کے بچے قیامت کے روز اکٹھے کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم ارشاد فرمائیں گے، ان کو جنت میں لے جاؤ اور جنت کے دروازوں پر بٹھا دو۔ دربان آواز لگائے گا، اے مسلمانوں کی اولاد، خوش آمدید، جنت میں داخل ہو جائے، آج تمہارا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ بچے پوچھیں گے، ہمارے ماں باپ کہاں ہیں؟ دربان کہے گا کہ تمہارے ماں باپ تمہاری طرح معصوم نہیں ہیں، تم چھوٹے ہو، تم گناہوں سے پاک ہو، کیونکہ ان کے کندھوں پر گناہوں اور پرستش کا بوجھ نہیں ہے، جیسے کہ تمہارے ماں باپ ہیں، ان کے کندھوں پر گناہوں کا پرستش ہے، انہوں نے گناہ کیے ہیں، اس لیے ان کا ابھی حساب جاری ہے۔ بچے کہیں گے کہ انہوں نے ہماری وفات پر صرف ثواب کی نیت سے صبر کیا تھا۔ اس بات کے جواب میں دربان کے پاس کوئی جواب نہ ہوگا۔ بچے دروازے کے اوپر سے چیخیں گے، اللہ تعالیٰ چیخیں سن کر کہیں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ سب بہتر جاننے والے ہیں، کہ یہ کیسی چیخ ہے؟ فرشتے جواب میں کہیں گے، اے ہمارے رب، یہ مسلمانوں کے بچے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جنت میں اپنے ماں باپ کے بغیر داخل نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تمام والدین کو بھی جنت میں داخل کر دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ بچے اپنے والدین کی انگلیاں پکڑے جنت میں داخل ہوں گے۔ صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے اور کم صبر کرنے والوں کے لیے نہایت ہی افسوس ہے، جو اپنا اجر ضائع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو صبر کی اس قدر توفیق دے جس سے وہ راضی ہو جائے، اور آپ کو اپنی ناراضگی سے بچائے جو صبر نہ کرنے کی وجہ سے مقدر ہو جاتی ہے، اور ہمیں اور آپ کو اپنے فضل و احسان سے اپنے محبوب لوگوں میں شامل فرمائے۔ آمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ بات بہت اچھی لگی ہوگی، اس لیے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جلد ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔